ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جو کچھ کہا، گو کہ عمران خان کے خلاف بہت سی باتیں کی گئی ہیں، بلکہ یہ پریس کانفرنس تھی ہی عمران خان کے خلاف۔ ساری کی ساری باتوں کو نہ تو مسترد کیا جاتا ہے اور نہ ہی ساری کی ساری باتوں کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ عمران خان ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی لوگ ہو، کوئی گروپ ہو، گروہ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ جس طرح سے تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عمران خان تو چند جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کرتے ہیں، ان کی ذات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، انہی کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج نام نہیں ہے جنرل عاصم منیر کا، فوج میں ایک سپاہی بھی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، فوج کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے چند جرنیل ہیں جو فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں عمران خان ایسا کہتے ہیں یا ہم تحریک انصاف والے ایسا کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا موقف ہے، تحریک انصاف والوں کا خصوصی طور پہ جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، کوئی بھی فوج کا آرمی چیف ہو اسی کا حکم اوپر سے چلتا ہے، نیچے تک چلا جاتا ہے۔ اگر کمانڈر کو کنٹروورشل بنا دیا جائے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے احکامات کی پیروی ہوگی، کیسے احکامات پر عمل ہوگا، کیسے تعمیل کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے حوالے آئین کے دیے جاتے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ نے غیر آئینی، غیر قانونی حکم نہیں ماننا، صرف وہ حکم ماننا ہے جو قانونی ہے، آئینی ہے۔ اس سے میں جزوی اختلاف کرتا ہوں اور جزوی اس کی حمایت بھی کرتا ہوں۔ فوج کے اندر آپ اس کا اسی طرح سے اطلاق نہیں کر سکتے کہ غیر قانونی، غیر آئینی حکم نہ مانا جائے۔ جنگ کے دوران اگر سپاہی یا جونیئر افسر اس معاملے میں پڑ جائیں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، میں نہیں مانوں گا، تو پھر جنگ آپ نے جیت لی۔ فوج نے جنگ میں اور حالت جنگ میں ہر ایک حکم کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ آرمی چیف پر یا کچھ جرنیلوں پر تنقید کرتے ہیں، گویا آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے حامی، وہ فوج میں بھی ہو سکتے ہیں، فوج کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، ان پر پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے کمانڈر کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے۔ جس طرح کی سخت پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے، جس میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے، انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا باپ اس کا باپ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کتے بھونکتے ہیں، کتا بھونکتا ہے۔ بلا شبہ یہ الفاظ ڈی جی آئی ایس پی آر کے شایان شان نہیں ہیں۔ جس طرح سے ڈی جی صاحب کی طرف سے بات کی گئی کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہی، اور تحریک انصاف کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا عمران خان کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، ان پر پابندی بھی لگنے جا رہی ہے بطور پارٹی۔ اس حوالے سے ڈی جی صاحب کی طرف سے حکومت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک تو گورنر راج کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، حکومت کے کرنے کے کام ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست فوج نہیں ہے اور فوج ریاست نہیں ہے، بلکہ حکومت ہی ریاست ہوتی ہے، یہ فیصلے ریاست نے کرنے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، ہائیبرڈ سسٹم کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جس طرح سے انتخابات ہوئے اور اگلے روز جو کچھ ہوا، فارم 45 سے فارم 47، اس کے تحت یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، تو یہ عمران خان کا اور تحریک انصاف کا ہم وقت کوٹ پرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کوٹ پرنے سے مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مکمل خاتمے کے لیے۔ بعید نہیں کہ وہاں سے شے ملی ہے تو ان کی طرف سے گورنر راج بھی خیبر پختونخوا میں لگا دیا جائے اور تحریک انصاف پر پابندی کی کوشش بھی کی جائے۔ جو حکومت 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو ان کے لیے یہ دونوں کام سرے منہ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے تحریک انصاف کے حوالے سے دانت اور تلواریں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لیڈروں کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عمران خان کے لیے اور سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے لیے، اس پر فیاض راجہ کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی کئی کو غدار قرار دیا گیا، کئی کو ملک دشمن قرار دیا گیا، انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا گیا، تاکہ فاطمہ جناح کو بھی۔
فیاض راجہ کی کچھ باتوں کے ساتھ ہم متفق ہیں، سہمت ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے ایسی پریس کانفرنس کرنے کا، وہ ان کا دوست نہیں ہو سکتا اور وہ سی ڈی ایف کا بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آئیے ملاحظہ کیجئے، سنیے فیاض راجہ کیا کہتے ہیں۔ میں اس وقت انتہائی شدید ترین شاک میں ہوں اور اس شاک کو ابزارو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ واقعی کیا آج کی پریس کانفرنس پاکستان کے سرونگ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے، جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کی ہے، اور کیا واقعی انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر، کیا وہ واقعی پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں؟ میری دیانتدارانہ رائے یہ بھی ہے کہ جس کسی نے بھی احمد شریف چودھری صاحب کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو آج کی اس قسم کی پریس کانفرنس کرنے کا مشورہ دیا، وہ کسی طور ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی طور پاکستان کے فیلڈ مارشل جو کہ آج سے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، ان کا دوست نہیں ہو سکتا ایسی پریس کانفرنس کا مشورہ دینے والا، اور یقیناً وہ پاک فوج کا دوست بھی نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما اور پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو پریس کانفرنس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کا کہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ غصے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کئی حقائق کو بھی مس کر جاتے ہیں، آپ کی زبان سے کئی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ تمام تر چیزیں بھی کھل کر واضح ہو جاتی ہیں، وہ شاید جو آپ نے اپنے لاشعور کے اندر چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ میری دیانتدارانہ رائے ہے آپ کو کاپی اور پینسل لے کر بیٹھنا ہوگا۔ میں یہ ویڈیو کے شروع میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرانے جا رہا ہوں، کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کئی پہلوؤں کے اوپر اس میں ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بات کی، اس پر کئی ویلاگ ہوں گے، شاید اگلے 2-3 دن اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی، میں اس کے اوپر سیریز اب ویڈیو کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، لکھنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے، کمنٹ کرنا ہے کہ جناب ہاں آپ میری اس بات سے سہمت ہیں یا نہیں۔ 2 چیزیں میں صرف اس کے اندر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات جو انہوں نے کی عمران خان صاحب کے متعلق کی، ڈیفینیٹلی نام انہوں نے بے شک نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، اب اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب اس کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، نہایت عاجزانہ گزارش ہے کہ سیاستدان نے تو پوری زندگی سیاست کرنا ہوتی ہے، وہ سیاستدان رہتے ہیں، سرکاری ملازم نے ایک نہ ایک دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ بھٹو سیاستدان تھا، رہے گا، اور ایک سرکاری ملازم نے 1979 میں اس کی سیاست ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آج اس سرکاری ملازم کا کوئی سیاسی نام لیوا نہیں، مگر بھٹو کی سیاست آج بھی زندہ ہے، نہ ہو سکتا ہے وہ کم ہوئی ہو سکتا ہے زیادہ ہوئی ہو۔ نواز شریف سیاستدان تھا، ہے اور رہے گا، ایک سرکاری ملازم نے سال 2000 میں اس کی سیاست ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آج اس سرکاری ملازم کا کوئی سیاسی نام لیوا نہیں، لیکن نواز شریف کی سیاست آج بھی زندہ ہے، کم ہو یا زیادہ اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عمران خان ایک سیاستدان تھا، سیاستدان ہے اور رہے گا۔ جتنے بھی سرکاری ملازم آتے جاتے رہے، تاریخ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ زندہ رہے گی، کم ہوگی زیادہ ہوگی، اس پر ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کی تاریخ تک وہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں۔ فیاض راجہ نے لمبی چوڑی بات کی ہے، ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، چلتے ہیں آگے۔ فیاض راجہ کی باتوں کے ساتھ بھی مکمل طور پہ نہ اتفاق کیا جا سکتا ہے، نہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کی سخت پریس کانفرنس ہوئی ہے، اگر تحریک انصاف والوں کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایسی ہی زبان پاک فوج کے حوالے سے بھی بولی جاتی ہے تو ہمارے لیے انتہائی زیادہ یہ افسوس کا مقام ہوگا۔ پاک فوج کا سپاہی ہو، کوئی آفیسر ہو یا پھر کمانڈر ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، سی ڈی ایف ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیگی گدھیں عمران خان پر، تحریک انصاف پر ایک طرح سے ٹوٹ پڑی ہیں۔ گدھیں مردار کا گوشت کھانے کے لیے ہی ٹوٹ پڑتی ہوتی ہیں۔ طلال چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو بانی MQM کرتے تھے۔ دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تمام جماعتوں پر حملہ کیا، ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی رشتہ ہوگا، یہ طلال چودھری صاحب الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ قانونی کارروائی کریں، پرچے درج کریں، پکڑیں ایسے لوگوں کو جن پر آپ کو شبہ ہے، شک ہے یا یقین ہے۔ خواجہ اصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کیا وہ دشمن کرتا ہے، پاکستان فوج کے خلاف بیانات کی مذمت کی، نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دل سے اپنایا۔ تارڑ اور دیگر لوگ بھی ایسے ہی بیانات دیتے چلے جا رہے ہیں۔
آپ کے سامنے دو کے بیانات رکھ دیے۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ خبر آئی تھی آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے، کہا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں تاکہ وہ سول میں آئیں، تاکہ وہ عوام میں آئیں اور ان کی پذیرائی جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکے، ان کو سیاسی طور پر ناک آؤٹ کیا جا سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے ان کو رہا کیا جائے اور ان کو ہمدردی کا ووٹ مل جائے۔ نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی چاہتے ہوں گے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہوں گے کہ عمران خان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا جائے یہاں سے ان کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ ادھر DGISPR کی کانفرنس ختم ہوئی، ادھر علیمہ خانم کو ایک عالمی سطح پر بھی دیکھا گیا، عالمی میڈیا میں ان کو دیکھا گیا۔ یہ ہے ڈراپ سائیڈ اور اس کے رائن گریم کی طرف سے ان کے ساتھ انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو میں اس نے وہی سوالات پوچھے جو عمومی طور پر ان لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں اور انہوں نے بھی وہی جوابات دیے جن کی وجہ سے پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بتایا۔ علیمہ خانم نے کہا کہ پاکستان میں 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو عمران خان کے حق میں بات نہیں ہو سکتی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ باقی پنجاب اسمبلی سب سے نمبر لے گئی ہے، اس نے اپنا شملہ اونچا کر لیا، اتنا زیادہ شملہ اونچا کیا ہے کہ آسمان کو شملہ ان کا چھو رہا ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس پر اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے اجلاس بلانے کے باوجود حکومتی ارکان کی عدم دلچسپی رہی۔ تیسرے روز بھی کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے خراج تحسین کی قرارداد منظور کر لی گئی تھی۔ متفقہ طور پر نہیں بلکہ مسلم لیگ نون والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے اور تحریک انصاف کے علاوہ جو بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں سب نے خراج تحسین پیش کیا۔ تو اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ پنجاب اسمبلی کی طرف سے سب سے پہلے اعزاز حاصل کر لیا گیا ہے CDF کو سلوٹ کرنے کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔